برادران گرامی قدر یہ تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم، زندگی رہی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس ذکر کو رسم کے طور پر نہیں، بسم اللہ بسم اللہ، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، جناب میں میس کراتا ہوں تو یہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اتنا تبرک تقسیم کرتا ہوں اور اتنی محنت کرتا ہوں، نو، اس دروازے پر جتنی محنت کرو تھوڑی بے شک بے شک بے شک جی، اور یہ تو اتنے لجپال ہیں کہ ایک قدم اٹھانے والے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں کہ جتنا بھی خطا کار ہو اسے حر بنا دیتے ہیں۔ چلتے چلتے آخری بات سن لیجئے، میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، سید کتنے لجپال ہیں۔ بسم اللہ۔ سرزمین عراق پہ ایک مومن، اس واقعے کو علامہ مہدی ترکمانی نے اپنے قصص العلماء میں درج فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو عراق کا رہنے والا تھا، لوگ اس کو بڑا پیر و مرشد مانتے تھے اور تمام لوگ اس سے دعائیں منگواتے تھے، یہ تصور کرتے تھے کہ جس کی طرف یہ سید یا یہ مومن نظر کرم سے دیکھ لے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ انسان پریشان تو ہے دنیا میں، کوئی بیمار ہے، کوئی اولاد کا متمنی ہے، کوئی کسی مقدمے میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی اور مشکل میں ہے، اور انسان سہارے تلاش کرتا، وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ شب آج اتفاق سے شب جمعہ ہے، ایک دن شب جمعہ کو اس کے دل میں خیال آیا، یار میں لوگوں سے دھوکہ نہیں کر رہا ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ وہ فقر ہے جو آل محمد چاہتے ہیں، نہ وہ فقیری ہے، نہ وہ درویشی ہے، بس میری دنیا چلی ہوئی ہے۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے اتنی دنیا کو دھوکہ دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کے اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد نہ میرا دعویٰ علم ہوگا، نہ دعویٰ عمل ہوگا، نہ دعویٰ فقیری ہوگا، ہر آدمی خود جانے اور اس کا مولا جانے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مشکل کشائی کا دعویٰ کروں۔ جیسے اس نے توبہ کی، دنیا چھوڑی، ظاہر جب تک دستی تو آ گئی، وہ مال، وہ دولت، وہ ریل پیل جو لوگ نذرانے کے طور پر پیش کرتے تھے، میری بات سمجھ گئے، ختم ہو گئی، غربت نے ڈیری ڈال لیے، بھوک، ضروریات زندگی تو پیٹ مانگتا ہے، روٹی، بدن لباس مانگتا ہے، وجود انسانی سہولیات مانگتا ہے، اور پھر جس نے عیش و آرام میں زندگی گزاری ہو اس پر اگر ایسا مشکل وقت آ جائے تو اس کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ سوچتا رہا کیا کروں، آخر دل میں سوچا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی بد نصیب ہے کہ اس عراق میں مشکل کشا موجود ہوں، نبیوں کی مشکلیں حل کرنے والے موجود ہوں، اور میں بھوکا مروں، کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچ کے سیدھا نجف فیصلہ پہنچا۔ ظاہرین اس بات کو جانتے ہیں کہ مولا کائنات کا روضہ مقدس آج بھی حضرت کی ذریعے مقدس چاندی کی ہے، حضرت کے دروازے سونے کے ہیں، گنبد سونے کا ہے، سونے کے فانوس لگے ہوئے ہیں، کائنات کا عجیب منظر ہے مولا کائنات کے روضہ مقدس۔ جیسے یہ درویش پہنچا اور اسے جا کے مولا کائنات کا یہ روضہ دیکھا، فانوسوں کو دیکھا، فارسی میں کہا، آقا اگر ان فانوسوں میں سے ایک مجھے دے دے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری کے نسل سمجھ جائیں گے، ایک فانوس دے دے۔ اللہ جانے مشکل کشائی کرنا چاہتے تھے یا اس درویش کی نیت میں اتنا خلوص تھا، یہ راز تو اللہ جانتا ہے یا امام جانتے ہیں۔ جیسے دعا مانگی ایک فانوس ٹوٹا زمین پہ آ کے، اس نے دوڑ کے وہ فانوس اٹھانے کا ارادہ کیا۔ وہ جو دربار کے خدام تھے، خدمت کرنے والے، ان کو وہاں خدام کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، وہ آگے بڑھ کر نام اس فانوس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ مال وقف ہے، الوقف لا یملک،
قانون یہ ہے کہ جو چیز جہاں پر وقف ہو جائے نا پھر وہ کسی کی ملکیت نہیں، اسی کی ملکیت ہے جس کے لیے وہ وقفہ ہو۔ مثلا یہ کپڑا آپ نے امام باجا کے لیے وقف کر دیا ہے، اب نہ دینے والے کی ملکیت ہے نہ کسی اور مومن کی ملکیت ہے، یہ اس امام کی ملکیت ہے جس کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا۔ یہ قانون وقف ہے، کوئی دامن کا نام، یہ فانوس مولا کے وقف ہیں، وقف کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہم تمہیں یہ فانوس نہیں دے سکتے۔ درویش نے کہا اچھا تمہاری مرضی، لیکن میری ایک شرط، اس فانوس کو دوبارہ لگاؤ اپنے مقام پر، اگر وہاں رہ جائے پھر تمہارا ہے، پھر واپس آ جائے مجھے میری تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ میں وہ روایتی تقریر کا میں عادی بھی نہیں ہوں اور ان کی یاد بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنے مقام پر اگر لگ جائے تو ٹھیک ہے، مولا کا ہے، میری کیا وجہ ہے، نہ لگے تو پھر میرا، پھر نہ تمہیں حق کا روکنے کا نہ مجھے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 3 دن تک متواتر خدام سیڑھی لگا اس فانوس کا اپنے مقام پہ آویزہ کرتے رہے، وہ آویزہ کر کے پہلے نیچے نہیں آتے تھے کہ وہ فانوس پہلے زمین پہ پہنچ جاتا۔ 3 دن کے بعد خدام کہتے ہیں ہم اس دربار کے خدام میں ہماری مجال نہیں ہے، ہم سمجھ گئے کہ مولا نے تمہیں دیا ہے، لیکن ظاہر شریعت کے قانون کے مطابق مولا کی دربار میں وقف شدہ کوئی چیز ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس طرح کرو، آج کے دور کے مرجع اور متولی دربار امام آغا سید رضی شریف، آغا سید رضی شریف وہی عالم دین ہے جنہوں نے مولا کائنات کے خطبات کو جمع کر کے نہج البلاغہ کے نام سے آپ کی خدمت جس کے بارے میں نہج البلاغہ کے بارے میں مسلمانوں نے نہیں عیسائیوں نے یہ کہا تھا، اور غالباً رابرٹ اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا کاش مسلمان قرآن کے بدلے میں نہج البلاغہ کو بطور معجزہ پیش کرتے ہم جلدی تسلیم کر لیتے۔ یہ علمی بات ہے، اگر آپ توجہ فرما لیں۔ اس عیسائی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان قرآن کو کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، اگر قرآن کے مقابلے میں نہج البلاغہ کو بطور معجزہ پیش کرتے ہم جلدی تسلیم کرتے، اس لیے کہ کلام وہ کلام ہے جو فوق البشر ہے، اس ہستی کا کلام ہے، یا تو اس ہستی نے اس کائنات کو بنتے ہوئے خود دیکھا ہے یا اس کائنات کو خود بنایا۔ اس کلام کو جمع کرنے والے علامہ سید رضی شریف وہ متولی، اور متولی کی اجازت کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ چلو بھی ہم ان کے پاس جانے کو تیار ہیں، جب مولا نے دے دیا کون روک سکتا؟ اب وہ فانوس کندھے پہ سرکار رضی کے دربار پہ آ گئے، درویش صاحب پوری کہانی سنائی، میں 3 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس درویش نے یہ دعا مانگی ہے، یہ اپنے مقام پہ عویزہ نہیں ہوتا، ٹکتا ہی نہیں ہے، فانوس زمین پہ آ جاتا ہے، ہمارا دل مانتا ہے کہ مولا نے اس کو دے دیا ہے۔ آگا ہم آپ کی خدمت میں آئے چونکہ آپ متولی ہے، آپ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، مولا نے آپ کو مختار بنایا ہے، لہذا اگر آپ مناسب سمجھے تو فانی چیز کو دے دیں۔ سید نے ساری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا ہم فانوس تو نہیں دے سکتے، ہم شریعت کے قانون کے پابند ہیں، البتہ اس فانوس کے برابر جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت ہم اس درویش کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درویش نے کہا یہ قیمت لے لو، تو ہم نے بھی اس فانوس کو جا کے بیچنا ہی ہے نا، گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، ضروریات بیچ کے پورا کرو گے نا، تو اس کے بدلے میں تمہیں قیمت مل رہی ہے۔ اس نے کہا نو، میں در پیسے پوچھے نہیں لوں گا، میں تو وہی لوں گا جو مجھے مولا نے دیا۔ مولا کی عطیہ کو میں رد نہیں کر سکتا۔ درویش نے کہا اچھا اگر تم قیمت دو تو میں قیمت لینے کو تیار نہیں ہوں، رکھو اپنا فانوس۔ چلا درویش اپنے مقام پہ چلا گیا جہاں اس کی رہائش تھی۔ رات ہوئی، سرکار رضی شریف اپنے بستر پہ سو گئے، سید اور غیر سید و صاحب کتاب پوری دیانت کے ساتھ لکھتے ہیں جب رات ہوئی نا تو سیدہ کائنات برقع کو اوڑھ کے
ایمان کہ مولا کائنات یہ درویش را دادے شما کی استی کے منع کر دی. او درویش مولا کائنات نے یہ فانوس اس درویش کو دیا، تو کون ہے روکنے والا؟ سیدہ نے خواب میں فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ رضی جتنا جلدی ممکن ہو یہ فانوس اس درویش تک پہنچاؤ، اور میری یہ بات یاد رکھو، جب تک درویش راضی نہ ہو میں بنت رسول تجھ پہ راضی نہیں ہوں. رحمت والی کی انتہا نہیں ہو گئی. سید رضی ترک اپنے شاگردوں کو بلایا، خداموں کو بلاؤ. خدام آ گئے، اس درویش کو تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ نجف اشرف کے باہر مسجد حنانہ کے قریب اس درویش نے ایک جھونپڑی میں ڈیرا رکھا لیٹا ہوا. خداموں نے کہا اور رضی اٹھو، درویش اٹھو، مبارک ہو کہ سرکار رضی تمہیں بلا رہے. ان کے بلانے کا انداز بتلا رہا ہے کہ وہ تمہیں وہ فانوس دینا چاہتے ہیں. درویش بھی آل محمد کا بھکاری تھا. بھکاری تھا نا کسی اہل وغیرہ کے دروازے. اس نے کہا جب مجھے ضرورت تھی میں گیا تھا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ نے رضی سے کہا تمہیں ضرورت ہے تو میرے پاس آ جائے. بڑا خداموں نے کہا وہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ عالم دین ہے، وہ روحانی ہے، مولا کے دربار کو کہا سب مجھے تسلیم ہے، لیکن آج ناز منوانے والوں نے مجھ سے منوایا ہے. ضرورت ہے انہیں کہو کہ وہ آجے، میں نہیں. اب خدام ناراض ہو کے یہ بڑا گستاخ ہے، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے. گئے سرکار رضی سے شکایت کی، چھوڑو جی اس درویش کو، وہ تو بڑے عجیب و غریب انداز میں بات کرتا ہے، وہ تو آپ کا نام بھی اچھی طرح نہیں لے رہا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو، اندر کی بات میں جانتا ہوں. اگر وہ آنے کو تیار نہیں تو میں اس کے پاس جانے کو تیار ہوں. سرکار اٹھے، صاحب تاریخ دیکھتے کہ پوری نجف کی نگری ہل گئی. علماء، مومنین، فقراء پیچھے پیچھے، سرکار رضی آگے آگے کہہ رہے ہیں درویش کو جائی. وہ درویش کہاں ہے؟ درویش کو جا کہاں ہے؟ چلتے چلتے جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے. درویش بڑی مستی سے اپنے سرہانے بازو رکھ کے لیٹا ہوا. خداموں نے بتایا سرکار رضی تیرے پاس آ گئے، اٹھو. اس نے کہا میں کیوں اٹھوں؟ آئے ہیں تو آتے رہے. کہا وہ خود چل کے آئے. کہا وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بھیجنے والوں نے بھیجا ہے. سرکار رضی آگے بڑھے، فرمایا درویش ناراض نہ ہو، اٹھو، میں تمہیں فانوس دینے کو تیار ہوں. درویش سے لیٹے لیٹے جملہ کہا اگر رضی وہ معظمہ کائنات جو تمہارے لیے نذیر بن کے آئی ہے، میرے لیے بشیر بن کے آئی ہے. مجھے بشارت دے کے گئی ہے کہ درویش تو کسی ایرے وغیرہ دروازے کا بھکاری نہیں ہے، تو آل محمد کے دروازے کا بھکاری ہے. ہم نے کہہ دیا رضی سے جب تک تو راضی نہ ہوگا میں بنت رسول راضی نہیں جی. اب فقط فانوس پہ بات نہیں چلے گی، اب کچھ اور بھی دینا پڑے گا. چنانچہ جو مطالبہ کرتا گیا سرکار رضی تسلیم کرتے گئے. فانوس کی ان کی خدمت میں پیش کیا، اس کے مطالبات کو بھی پورا کیا اور کہا کہ درویش اب راضی ہو. اب درویش اٹھا، اٹھ کے سرکار رضی سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا سید میں نے اپنی مرضی سے یہ ناز بلند نہیں کیے، کائنات کی بی بی جو آپ کے نذیر بن کے آئی تھی مجھے بشارت دے کے گئی تھی کہ میں بنت رسول اس وقت تک رضی پہ راضی نہیں جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. بولا اب میں راضی ہو گیا ہوں آغا، میں آپ پر راضی ہو گیا ہوں کہ آپ نے مخدومہ کائنات کے فرمان پر مجھے فانوس بھی دیا، جو میں نے مطالبات کیے وہ بھی پورے فرمائے. کہا سرکار رضی نے فرمایا میں نہ سمجھا تھا، اب سمجھ میں آیا ہے کہ سید اتنے لجپال ہیں، چھکنے کی دیر ہے پھر ایسا عطا کرتے ہیں کہ کسی کے دروازے پر جانے کی حاجت نہیں.